اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، یعنی جب کوئی ایسا شخص تمہیں نکاح کا پیغام دے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ کس کا؟ اپنی لڑکی کا۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ یہ احادیث کریمہ کو آج ذہن میں رکھ کر آپ دیکھیں، معاشرے کا جو بگاڑ ہے، اس احادیث کریمہ کی روشنی میں اگر ہم معاشرے میں نظر ڈالیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1450 سال پہلے قبل ہی بتا دیا تھا، اگر تم ایسا کام کرو گے تو زمانے میں ایسا فساد پیدا ہو جائے گا۔ اگر تم ایسا کام نہ کرو گے تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دور خلافت میں جو زمانہ تھا، خیر القرون جسے کہا جاتا تھا، وہ زمانہ آج بھی موجود ہوتا، وہی چیزیں آج بھی ہوتی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کے اس ارشادات کے برعکس کام کرنا شروع کر دیا۔ یعنی جب کسی لڑکے کا پیغام نکاح آئے تو اس کی مذہبی اور دینی حیثیت کو دیکھا جائے، اخلاق و عادات کو دیکھا جائے، مال دولت کو نہیں۔ اگر لڑکا مسلمان ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق و عادات سے مزین ہے تو یہ بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں جس کو تلاش کیا جائے۔ یہ تین چیزیں اگر اس انسان کے اندر موجود ہیں جس نے اپنی خواہش آپ کے بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کی ظاہر کی ہے تو آپ کو انہی تین باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چوتھی باتوں پر غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وقت بڑی تیزی سے بدل جاتا ہے۔ آج جس کے پاس دولت نہیں، کل اس کے پاس دولت ہوگی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ پیڑ اپنے وجود میں باقی رہتا کتنا مضبوط اور شکتیشالی ہوتا ہے کہ اسے گرانا آسان بات نہیں ہوتی، لیکن جب اسی پیڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، اسی ماچس کی تیلی بنا دیا جاتا ہے، یہی ایک تیلی پورے پیڑ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ وقت کے بدلنے کی بات ہے۔ جب یہ تنا کھڑا تھا تو یہ تیلی اس کا کچھ نہیں بگاڑ، جب یہی پیڑ ایک تیلی بن گیا، اس کو ماچس کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تو یہ پیڑ کتنی تباہی اور اس کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو وقت کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، بس انسان کو اپنے رب پر ایسا توکل ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آپ نکاح کے قابل ہو جائیں تو آپ نکاح کر لیں، آپ اپنی تنگ دستی پر نظر نہ ڈالیں۔ اکثر صحابہ کرام کی زندگی ایسی ہی تھی کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھاتے تو دوسرے وقت کا انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو روٹی میسر ہوگی کہ نہ ہوگی۔ صحابہ کرام کا چھوڑ دیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فکر نہ کی کہ ایک وقت کا میں نے کھانا کھا لیا، دوسرے وقت کا کھانا مجھے میسر ہوگا کہ نہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی جنید احمد بھائی صاحب طبلہ زندہ باد۔
ایک بار دو شرک نظر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر لڑکا مسلمان ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق و عادات سے مزین ہے تو یہ بڑی نعمت ہے۔ آج جو زمانے میں فساد پیدا ہوا یہ اسی وجہ سے پیدا ہوا کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کے برعکس کام کرنا شروع کر دیا۔ جو بچے بغیر نکاح کے اس دنیا میں موجود ہیں، اب وہ اپنی نفس اور اپنی خواہشات کو کیسے پورا کریں گے؟ جب انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے پیغام ٹھکرا دیا، دولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میری بیٹی کیا کھائے گی کیا پیے گی۔ اب وہ شخص جب اور زیادہ عمر دراز ہوا تو اپنی نفسانی خواہشات کیسے پوری کرے گا؟ وہ حلال طریقے سے جب اس نے پوری کرنا چاہا تو آپ نے وہ طریقہ اسے میسر ہی نہیں آنے دیا، تو اب اس کے پاس ایک حرام طریقہ ہی بچ گیا، یا تو وہ پیسہ خرچ کرے گا یا پھر جو معاشرے میں ایسی چیزیں عام ہو گئی ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ذریعے اب آپ کی بچیوں کو پھنسائے گا اور ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج جو معاشرے میں یہ خرابیاں پیدا ہوئی اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں اور دوسرا کوئی ذمہ دار نہیں اس کا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے عین مطابق پائیں گے۔ وہ ارشاد جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، جو ہم نے گزشتہ نشست میں سماعت کیا کہ غیر شادی شدہ عورتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ انہیں اپنے معیار کا جوڑا نہیں ملتا، اور ان کا معیار یہ ہے کہ ہونے والے شوہر کے پاس دولت ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اس معیار کا جوڑا نہیں ملتا، لہٰذا وہ بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹھی نہیں ہیں، مصروف رہنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے یا اپنا پیٹ پالنے کے لیے نوکری کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں، وہ تمام ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں جو ان کا شوہر پوری کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ فرشتہ نہیں، نفس کی خواہش ہے اور بھوک سے آزاد نہیں، جسم کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کا فساد اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے اور اس کو بھڑکانے والے وہی نوجوان ہیں جو عائلی زندگی سے آزاد ہیں، جن کی شادی صرف اس وجہ سے نہ ہو سکی کہ وہ غریب ہیں یا بے روزگار۔ جب وہ اس ذمہ دارانہ زندگی سے آزاد رہے جو صرف شادی کے بعد ہی شروع ہوتی ہے تو انہوں نے آوارگی کی راہ اختیار کر لی اور پورے معاشرے کو ایک طوفان میں مبتلا کر دیا۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس جوان بیٹی ہیں تو جو ہی ان کا پیغام اس کا پیغام آئے تو آپ لڑکے کی دینداری، اس کے اخلاق و عادات کی خوب چھان بین کریں، اور جب آپ اس میں یہ خوبیاں پائیں تو دوسری کوئی چیز نہ دیکھیں، فوراً رشتہ قبول کر لیں۔ جب کہ لڑکا دیندار ہے اور آپ کی بیٹی بھی نیک و دیندار ہے تو اللہ ضرور ان پر مہربان ہوگا، یغنیہم اللہ من فضلہ، اپنے فضل و کرم سے ان کی ضروریات پوری فرمائے گا۔ آپ ماضی کے اوراق کو پلٹیں، آپ تمام صحابہ کرام کی زندگی کو مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے مالدار تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کتنی سختی سے عمل کیا۔ شادی کے بعد آپ اس دیندار جوڑے کو پرسکون زندگی بسر کرتے دیکھیں گے، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنے گا کہ ان کے چہروں پر
آپ کو نور نظر آئے گا، گھر میں آپ کو محبت و الفت کا سکون ملے گا، صبر و قناعت ان کی دولت ہوگی۔ ذرا غور کیے، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بلند مرتبہ کس کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ نے انہیں اپنے جسم مبارک کا ٹکڑا قرار دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کچھ انتظار کے بعد کسی دولت مند سے ان کا رشتہ کر دیتے، کیا کمی تھی ان کے لیے رشتوں کی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو پسند فرمایا، صرف اس بنا پر کہ ان کی دینداری میں کوئی شک و شبہ نہ تھا، وہ حسن اخلاق کا پیکر تھے، دولت مند نہ تھے، حتیٰ کہ شادی کی بنیادی اخراجات کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے رشتہ طے کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کل کائنات میرا ایک گھوڑا اور ایک ذرا ہے۔ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنی خوبصورت تعلیم دے رہے ہیں۔ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ایک اس شخص سے کر رہے ہیں جس کے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرا، اس کی دولت میں یہی اتنا ہی ہے۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم کسی سے نکاح کرو تو 4 چیزوں کی وجہ سے اس سے نکاح کرو، یا تو اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، یا تو اس کے اچھے خاندان کے ہونے کی وجہ سے، یا اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے، اور اس کے مال و دولت پر نظر مت ڈالو۔ اگر تم اس کی مال و دولت کی سبب سے اس سے نکاح کرو گے، آنے والے زندگی میں تمہیں صرف پریشانیاں ہی میسر آئیں گی۔ اگر تم اس کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرو گے، دینداری پر نہیں نظر ڈالو گے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے عادت و اطوار کیسے ہیں، اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، وہ شخص، وہ عورت یا وہ لڑکی جس سے آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں، اس کا شب و روز کیسے گزر رہا ہے، اس کی بھی جانکاری آپ کو لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اچھا پرسکون گھر وہی ہے جس میں ایک صالح نیک خاتون ہو۔ جب اس کو دین کی سمجھ ہوگی، آقا سے محبت ہوگی، جب تبھی وہ گھر پرسکون ہوگا۔ اگر لاکھ دیندار عورت ہے، اگر اس کے دل میں آقا کی محبت نہیں ہے تو یقین جانے وہ گھر پھر گھر نہیں ہو سکتا۔ تو آقا نے جب حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم ہے، تو انہوں نے کہا میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرا ہے۔ وہ حسن اخلاق کا پیکر تھے، دولت مند نہ تھے، حتیٰ کہ شادی کی بنیادی اخراجات کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے رشتہ طے کرنے کے بعد ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کل کائنات میرا ایک گھوڑا اور ایک ذرا ہے، جو سامان جہاد ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا فروخت کر دو، گھوڑا رکھ لو، اس کے بغیر جہاد دشوار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے حضرت علی نے ذرا فروخت کی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً حضرت علی کی تعاون کی نیت سے 480 درہم میں خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیسے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوشبو وغیرہ منگائی اور مہر ادا کیا۔ چند ماہ بعد رخصتی ہوئی تو حضرت علی نے حارثہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا، اور کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار اس گھر میں منتقل ہو گئیں۔
دیکھیں آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم جب تک شادی کرتے ہی نہیں جب تک 2 منزلہ بہتر عالیشان مکان دیکھ نہ لیں، جب تک ہم یہ نہیں دیکھ لیں کہ گھر کے اندر فنیشنگ ہے کہ نہیں، اگر گھر کے اندر پلسٹر نہیں ہے تو ہم اس رشتے سے منع کر دیتے ہیں، بھائی ان کے گھر میں تو پلسٹر ہی موجود نہیں ہے، ان کے گھر میں مجیک نہیں ہے، پی او پی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک نارمل سی زندگی گزر بسر کرنے والے لوگ ہیں، یہ کیسے ہماری بچی کا خیال رکھ پائیں گے؟ بچی کا خیال رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے رزق میں اتنی برکتیں عطا فرما دے گا کہ ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے اللہ رب العزت نے ہمیں کہاں سے رزق عطا فرما دیا۔ وقت اتنی تیزی سے بدلتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، اور ہم کتنے امیر و کبیر تھے اور کتنے غریب اور فقیر ہو گئے۔ ایسے بہت سے ماضی میں آپ کو واقعات ملیں گے جو بہت دولت مند تھے، ان کو اپنے دولت پر اتنا گھمنڈ، اتنا ناز تھا، اللہ رب العزت نے ایک جھٹکے میں ان سے وہ دولت لے لی۔ دولت پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا ہے، کبھی اپنی عزت پر گھمنڈ نہیں کرنا ہے، اپنے اسٹیٹس کا ربا لوگوں کے سامنے نہیں جھاڑنا ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر و قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری عزت کو گھٹا سکے بڑھا سکے۔ اگر ہم اس نیت سے نکاح کریں کہ یہ شخص دیندار ہے، نیک ہے، صالح ہے۔ ایک عالم صاحب کی میں نے کلپ سنی، ان سے کسی شخص نے کہا کہ حضرت میری بیٹی کے لیے کوئی ایک اچھا رشتہ بتائیں۔ عالم صاحب کچھ دنوں کے بعد وہ شخص آئے تو حضرت نے کہا میں نے ایک بہتر لڑکا آپ کی بچی کے لیے تجویز فرمایا ہے۔ تو کہا بتائیے وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا لڑکا عالم دین ہے، صحیح بخاری، سنن ترمذی وغیرہ کا درس دیتا ہے، اعدادیہ سے لے کر فضیلت تک تعلیم دیتا ہے، مدرسے میں بہترین استاذ ہے اور بچوں کو درس نظامی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اور منہ بنایا اور نکل گئے۔ تو عالم صاحب سمجھ گئے کہ ان کو کیسا رشتہ چاہیے۔ بتائیں اس سے بہتر کوئی شخص ہو سکتا ہے جو درس نظامی میں درس ترمذی اور احادیث کریمہ کی تعلیم دیتا ہو؟ اس سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی تعلیم دینے والا ہو؟ کتنا عالی مقام وہ شخص ہے جو درس حدیث کی دولت سے لوگوں کو نواز رہا ہو۔ تو ایسے شخص کا لوگ رشتہ اس لیے مسترد کر دیتے ہیں کیونکہ یہ عالم دین ہے، ان کی تنخواہ اس لیول پر نہیں ہے جو ایک سرکاری کرمچاری کی ہوا کرتی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرہ اسی لیے پریشان ہے، آج ہم اسی لیے دنیا کی تمام وباؤں میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ارشادات کیا تھا؟ جب کوئی ایسا شخص تمہیں نکاح کا پیغام دے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی جنید احمد واعظ صاحب قبلہ زندہ۔